ہم زبور کیا کہتے ہیں؟ یہوہ راج آپ کردہ ہے، یعنی خداوند ہمارے خدا کی کوئی سلیکشن نہیں ہے کہ اگلے 10 سالوں کے لیے، اگلے 20 سالوں کے لیے یا آگے 50 سالوں کے لیے آپ بادشاہ ہوں گے۔ یسوع مسیح پیدائشی طور پر بادشاہ ہے، وہ سلطنت کو اپنے کندھے پر لے کر پیدا ہوا ہے۔ ہاللیلویا! وہ بادشاہ پیدا ہوا ہے، لڑکا یا بیٹا نہیں ہے صرف۔ ایک اور خوبصورت دن خداوند نے ہمیں دیا ہے۔ ہاللیلویا! آپ سب تیار ہیں کلام کے لیے؟ ہاللیلویا! خدا بھی تیار ہے کلام دینے کے لیے۔ آمین آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ آمین آمین۔ اگر کوئی بیٹھا ہے اسے بھی سہارا دے کے کھڑا کیجیے۔ ہمارا کلیدی حوالہ یسایہ نبی کا صحیفہ 9 باب 6 اور 7 دونوں آیات۔ کرسمس سیزن کا یہ دوسرا میسج ہے۔ ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ یہ لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ آمین آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہماری موت کو خدا کی سلطنت میں بدل ڈالے۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، موت نہیں سلطنت۔ ہاللیلویا! موت نہیں سلطنت۔ اور ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام میرے لیے ہے۔ پریز گاڈ۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ کوئی ایسے بھی ہیں جو آج پہلی بار آئے ہیں اس چرچ میں؟ پہلی بار آئے ہیں؟ پریز گاڈ۔ کھڑے ہو جائیں اپنے قدموں پہ۔ ہم آپ کو لیونگ برانچ چرچ میں ویلکم کرتے ہیں، اور اگر آپ کہیں اور نہیں جا رہے تو اس چرچ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ آج ایک اور بڑی خوشی کی خبر۔ پچھلی بار ہم نے امریکہ کے ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا، ریجیکٹ ہو گیا تھا، بڑا مایوس ہوا، پریشان ہوا، لیکن پچھلے جمعے کو، جمعہ تھا؟ اسی جمعے کو اریم کا امریکہ کا اسٹوڈنٹ ویزا لگ گیا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خداوند عظیم ہے، خداوند عظیم ہے۔ عدیل کتنے ہوئے؟ عدیل، اگلی باری تیری ہے، اور میں یہ اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں چرچ میں، ٹھیک ہے؟ ہمت کرنے سے کچھ ہوگا، گھر بیٹھنے سے نہیں ہوگا۔ ہمارے وسائل نہیں ہیں، نہیں ہوں گے، ساری عمر نہیں ہوں گے۔ دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں، ہمارے بچے تعلیم، اعلیٰ تعلیم کیوں نہیں حاصل کر رہے ہیں؟ اور ایک اور ویزا اپروول آئی ہے بھائی راشد کے بیٹے کا، سمیر کا، گریس جا رہا ہے وہ کام کے لیے۔ پریز گاڈ، خدا کا شکر۔ اس سال میں کہا تھا نا خدا موو کرائے گا، کرا رہا ہے کہ نہیں کرا رہا؟ ہاللیلویا۔ اریم، کچھ کہنا چاہو گے؟ میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں آج کے دن کے لیے کہ میں اس کے نام کی گواہی دینے کے لیے یہاں کھڑا ہوں۔
میں نے فرسٹ اٹیمپٹ کی تھی اگست میں. بہت سے لوگوں کو پتہ ہے, وہ لوگ دعا بھی کر رہے تھے, کافی لوگوں کو ڈریمز بھی آئیں کہ میرا ویزا اپروو ہو گیا, لیکن فرسٹ اٹیمپٹ میں فیل ہو گیا ویزا. میں تھوڑا پریشان ہوا. پھر بابا کی بات یاد آئی, کہتے ہیں کہ جب بندے کا ویزا نہ لگے تو نیند بڑی اچھی سے آتی ہے. پھر میں آ کے سو گیا, شام میں اٹھا, سب کو بتایا, پھر وہ سب پوچھا, سب نے باری باری سب کو شروع سے A to Z اسٹوری بتائی کیسے ریجیکٹ ہوا. لیکن اس فرائیڈے میں کراچی میں تھا 2 دن, تھرسڈے فرائیڈے, اور خدا نے اس فرائیڈے ممکن کیا کہ مجھے ویزا مل گیا. اور سارا جلال خداوند کے نام کو میں شکر گزاری کرتا ہوں وہ تمام لوگوں کے لیے جن کو پتہ تھا اور وہ دعا کر رہے تھے, خاص طور پہ پریئر پارٹنرز ماما کے اور چرچ کے بھی لیڈرشپ وغیرہ. آپ سب لوگوں کا شکریہ. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, شاید آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے باز صاحب کے بڑے کنیکشنز ہیں, بڑے دوست ہیں, وسائل بڑھے ہیں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کا ایمان بڑھا ہے, ان کی سوچ بڑھی, اور ہمارا خدا بڑھا ہے جس نے ممکن کیا ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خداوند کی فیور ہے, یہ وسائل کے وسیلہ سے ویزاز نہیں ملتے. تو باقی بھی جو لوگ کرنا چاہتے ہیں, خدا آپ کی وسائل کو نہیں دیکھتا, آپ کے دل کو اور آپ کے ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے. تھینک یو. جتنی یوتھ ہے نا, اری میں ادھر ہی ٹھہرو, جتنی یوتھ ہے نا وہ ساری کھڑی ہو جائے جو اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں. آگے نکل آؤ, آگے نکل آؤ, یہاں آ جاؤ سارے. پریز گاڈ. ادھر آ جاؤ بیٹے, جگہ ملے گی پیچھے آنے والی. ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ. پریز گاڈ. تھوڑا ادھر ہو جاؤ. اس چیز کو سمجھنا ہے, اس چیز کو قبول کرنا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ اس تیل کی مانند ہے. زبور 133. اپنے دونوں کان, اپنی دونوں آنکھیں, اپنا منہ کھول کے اس بات کو سنیے ذرا پلیز. یہ اس تیل کی مانند ہے جو ہارون کے یعنی کاہن کے سر پہ, اور پھر بہتا ہوا داڑھی پہ, اور پھر بہتا ہوا پیرہن پہ. اٹ مینس کہ یہ وہ انوائنٹنگ, یہ وہ مسا, یہ وہ فیور اور قدرت ہے جو اوپر سے بہتی ہے اور خدا کی طرف سے بہتی ہے. میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ برکتیں صرف میرے گھر میں رہیں. نہیں, میں یہ چاہتا ہوں جن جن برکتوں سے خدا مجھے, میرے خاندان کو نواز رہا ہے, یہ داڑھی یعنی لیڈرشپ اور پیرہن یعنی کلیسیا پر بھی آ جائیں. آمین. ماٹھا سی تواڈا ویسے. آمین, آمین. میں نے کہا اپنے کان, اپنی آنکھیں, اپنا منہ کھول کے بیٹھے کہ کیا کہہ رہا ہوں, اور آپ نے اس چیز کو اپنی زندگی میں قبول کرنا ہے. میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ آپ آپس میں بیٹھ کے یہ باتیں کریں پادری صاحب نو خدا نے بہت برکت دیتی ہے. نہیں, میں یہ چاہتا ہوں آپ کے گھروں میں آپ کی باتیں ہوں کہ ہم ایک ایسے چرواہے کے ساتھ جڑے ہیں جس پر سے انوائنٹنگ, جس پر سے برکتیں بہتی ہوئی ہماری زندگیوں, ہمارے خاندانوں میں بھی ٹھہر رہی ہیں, سکونت کر رہی ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ تیل آگے بھی بہے گا؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ تیل رکے گا نہیں؟ ہاللیلویا. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ انوائنٹنگ نیچے تک جائے گی؟ آج صبح میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں آپ میں سے ہر ایک کے لیے, ان بیٹیوں کے لیے, ان بیٹوں کے لیے, کہ یہ ہائر ایجوکیشن کے لیے ملک سے باہر جائیں, یہ ویسٹرن یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے جائیں, یہ وہاں سے ہائیلی کوالیفائڈ واپس لوٹیں اور یہ اپنے ملک کو سرو کر سکیں. ہاللیلویا. خدا ایسا کر سکتا ہے. کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. میں ملک سے باہر جاؤں گا, میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں گا,
اور واپس آ کے اپنے ملک کو سرو کروں گا. ہیلیلویا. آئیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب. کلیسیا آپ بھی اپنے بچوں اپنی نسل کی طرف دونوں ہاتھ بڑھا دیجئے اور آئیے مل کے یہ دعا کرتے ہیں. خدا پاکستانی چرچ کے لیے, پاکستانی یوتھ کے لیے, نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے خدا ملکوں کے دروازے کھول دے, ویسٹرن ورلڈ کے دروازے کھول دے خدا, یورپ کے دروازے کھول دے خدا, اعلیٰ یونیورسٹیز کے دروازے کھول دے خدا, امریکہ اور کینیڈا کے دروازے کھول دے یسوع مسیح کے نام سے, یسوع مسیح کے نام سے. خدا خادموں کے بچے نہیں, چرچ کے بچے بھی امریکہ جائے, یورپ جائے, کینیڈا جائے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرے یسوع مسیح کے نام سے. خدا باپ میں اپنے ان بیٹیوں کے لیے, اپنے ان بیٹوں کے لیے یسوع مسیح کے نام سے دروازے کھولتا ہو, دروازے کھولتا ہو, دروازے کھولتا ہو یسوع کے نام سے. اے باپ ان میں سے کوئی بھی رہا ہوا نہ رہے خدا, ان میں سے کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو خدا. تیرا شکر ہے باپ, تو نے سمیر کے لیے دروازے کھولے ہیں, اس کی جاب کے لیے دروازے کھولے ہیں خدا. تیرا شکر خدا, تو نے مانی کے لیے جاب کے دروازے کھولے ہیں. ہاں خدا باپ ہم یسوع مسیح کے نام سے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے, اس یوتھ کے لیے بھی خدا یسوع کے نام سے روحانی عالم میں دروازوں کو کھولتے ہیں, کھولتے ہیں. اے باپ میرے یہ بیٹے, میری یہ بیٹیاں یسوع مسیح کے نام سے خداوند اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں, ان میں سے ہر ایک PhD لیول تک جائے خدا, یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کرے خدا, یہ ہائیلی اسکلڈ ہو خدا, یہ ہائیلی پروفیشنل ہو خدا, ان کے اکیڈیمک لیولز بڑھے یسوع مسیح کے نام سے. اور خدا یہ بیٹے یہ بیٹیاں یسوع مسیح کے نام سے خداوند ایجوکیشنسٹ بنے خدا. اے باپ وہ برکت جو ہم سے چھن گئی گزرے برسوں میں, ہم تو تعلیم دینے والے ہیں خدا, یہ برکت ہم سے کیوں چھن گئی خداوند؟ ہم معافی مانگتے ہیں, اپنے رویوں اپنے کردار کی معافی مانگتے ہیں. اور اب باپ میں یسوع کے نام سے منت کرتا ہوں, ہمارے بیٹوں ہماری بیٹیوں کو وہی معیار دلا خدا جو قیام پاکستان کے وقت ہمارے پاس تھا خدا, وہی مقام خدا, وہی پوزیشن, وہی سٹینڈرڈز خدا. ہم تعلیم دینے والے ہی رہے خدا, ہم سروسز پرووائڈ کرنے والے ہی رہے خدا, میڈیکل کے شعبے میں, ایجوکیشن یسوع مسیح کے نام سے خدا ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں خدا ان پوزیشنز کو پھر سے حاصل کر سکے جو ہمارے ہاتھوں سے جاتی رہیں, چھن گئی. یسوع مسیح کے نام سے ہم خدا شکر گزاری کے ساتھ اس سارے خدا بڑے کام کو اپنی اس نسل میں ٹرانسفر کرتے ہیں خدا. یہ بیٹے یہ بیٹیاں خدا یہ تیرے وفادار رہیں, اور خدا تو اس نسل سے خداوند ایسے بچوں کو اٹھا خدا 2024 میں خدا ان میں سے بہت سارے خدا بہت سارے ملک سے باہر تعلیم کے لیے جا سکیں, ملک سے باہر تعلیم کے لیے جا سکیں. میں یسوع کے نام سے ان دروازوں کو کھولتا ہوں. آمین آمین. پریز گاڈ. آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ایسا کرے گا؟ یس. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. تشریف رکھو پتر. جتنے بیٹے بیٹیاں جن کے لیے دعا ہوئی, جتنے والدین بھی ہیں
اب یہ نہیں سمجھ لینا کہ وہ ایک دن صبح اٹھانگے تے باہر ڈاکیا آئے گا تے او دے کول خط ہوئے گا اے لو تواڈے پتر دا ویزا لگ گیا تے اینو ہن صبح بھیجنا جے. اس سب کچھ کے لیے کام کرنا پڑتا ہے, محنت کرنا پڑتی ہے. پورا سال تقریباً لگ گیا ہے اریم کے پیپر ورکس میں. یہ کاغذ چاہیے, یہ کاغذ چاہیے, یہ کاغذ چاہیے. ساری تیاری کے بعد ایک دفعہ پھر انہوں نے ریفیوز بھی کر دیا, ریجیکٹ کر دیا, کوئی نہیں ویزا چل دوڑ جا. لیکن ہمت, خداوند یسوع مسیح نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی. ریجیکشن ہوگی, پرابلمز آئیں گے, ایشوز آئیں گے, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا, ایک میسج تھا میرا, میں اس کو ریپیٹ کروں گا اگلے سال. دعا کرنے والا آخر کار جیت ہی جاتا ہے. یہ ایمانداروں کا شیوا اور رویہ ہونا چاہیے. تو آپ نے محنت کرنی ہے, پلاننگ کرنی ہے, ابھی سے پلاننگ کرنی ہے, سوچنا شروع کرنا ہے. کس یونیورسٹی میں جانا ہے, کہاں جانا ہے, یورپ جانا ہے, کینیڈا جانا ہے, امریکہ, کہاں جانا ہے. بھائی سے بات کرو, اریم سے ہیلپ لو, مس سے بات کرو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے, ہماری بیٹیاں ترقی کریں, آگے جائیں, لیکن قدم آپ نے اٹھانا ہے, انیشیٹو آپ نے لینا ہے, محنت آپ نے کرنی ہے. ایسا کوئی جادو نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھا کے تو آپ کو یہاں بٹھا دیں اور کہ او ہیلیلویا پریز گاڈ. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ہر ایک چیز کے لیے محنت ضروری ہے. آمین. 17 تاریخ کو ہمارا اگلے سنڈے بنے گا. نیکسٹ سنڈے جو ہے وہ کرسمس گیٹ ٹوگیدر ہے, اور اس میں لنچ بھی ہوگا, بہترین کھانا دیا جائے گا آپ کو, اور اسی میں کرسمس کے جو ٹیبلوز اور جو آپ اپنی خوشیاں پوری کر سکتے ہیں, گیت گا سکتے ہیں, بے شک بسرائی گائیں, آپ گا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. خاندان سمیت آنا ہے اگلے سنڈے. میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جن خاندانوں نے ابھی تک کوئی ہیل حجت نہیں کی ہے, برائے کرم کرسمس کی ڈیکوریشن کے لیے بھی فنڈز چاہیے. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, کچھ ہم نے اور بہتری لانے کی کوشش کی ہے. جو پلرز پہلے سیمیٹڈ تھے ان کے اوپر پینلز لگا دیے ہیں. تو چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہیں, لیکن آپ کی طرف سے بھی ہمیں پورا تعاون چاہیے ہوگا ڈیکوریشن کے لیے, اور بالخصوص کرسمس کے کھانے کے لیے. آپ لوگ ضرور اپنا کنٹریبیوشن دیجئے تاکہ ہم مل کر ایک اچھا ایونٹ آرگنائز کر سکیں. 24 کی رات کو عبادت کتنے بجے ہے؟ 25 کی صبح کو عبادت کتنے بجے ہے؟ 10 بجے. نیو ایئر نائٹ کو 10 بجے, اور پھر نئے سال کی عبادت بھی صبح 10 بجے ہے. تو ساری عبادات 10 بجے ہیں, ساری عبادات 10 بجے ہیں. کلام کی طرف چلتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. یہ حصہ ہم نے پچھلے سنڈے سیکھا. جو نہیں آ سکے وہ ضرور یوٹیوب پہ, فیس بک پہ اس میسج کو سن سکتے ہیں. آج جو سیکنڈ میسج ہے کرسمس سیزن کا, اس سیریز کا, وہ سلطنت کے تعلق سے ہے. یعنی 6 آیت کا دوسرا حصہ اور پھر 7ویں آیت میں سے بھی میکسیمم ہم اس میں ایڈ کریں گے. لکھا ہے اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. 7ویں آیت, اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی. وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا, اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا.
रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। ओ हालेलुया। कौन ये सब कुछ करेगा? रब्बुल अफ़वाज की गयूरी, यानी उसकी ज़ील, उसकी गैरत, ये सब कुछ करेगी। प्रेज़ गॉड। सल्तनत उसके कंधे पर होगी, सल्तनत उसके कंधे पर होगी। सल्तनत से मुराद क्या है? हुक्मरानी, बादशाही। सुल्तान से सल्तनत, सुल्तान का मतलब है बादशाह, हुक्मरान, और सल्तनत बादशाही या हुक्मरानी। तो अभी सिर्फ ये मैसेज है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया, लेकिन साथ में उसका जो माइटी इंट्रोडक्शन है वो क्या है? उसका जो एक इलाही तारुफ है वो क्या है? कि वो सल्तनत करेगा। ओह माय गुडनेस। ये तो एक लड़का पैदा हो रहा है, एक बेटा बख्शा गया है, तो एक लड़का सल्तनत करेगा, एक बेटा सल्तनत करेगा, ये कैसे मुमकिन? बादशाह तो बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो तो बुजुर्ग होते हैं, बादशाह तो तजर्बाकार होते हैं, वो तो उम्र रसीदा होते हैं। लेकिन ये लड़का, ये बेटा छोटा, ये बादशाही करेगा, ये बादशाही करेगा। ये लड़का और ये बेटा दुनिया का वाहिद लड़का और वाहिद बेटा है जो पैदाइशी तौर पर ही बादशाह है। हालेलुया। ये बादशाह बनेगा नहीं, इसकी सिलेक्शन नहीं होगी, इसका इलेक्शन भी नहीं होगा। ये बाय बर्थ यानी पैदाइशी तौर पर ये बादशाह है। हम ज़बूर क्या गाते हैं? यहोवा राज आप करदा है। यानी खुदावंद, हमारे खुदा की कोई सिलेक्शन नहीं है कि अगले 10 सालों के लिए, अगले 20 सालों के लिए या आगे 50 सालों के लिए आप बादशाह होंगे। यीशु मसीह पैदाइशी तौर पर बादशाह है। वो सल्तनत को अपने कंधे पर लेकर पैदा हुआ है। हालेलुया। वो बादशाह पैदा हुआ है, लड़का या बेटा नहीं है, सिर्फ वो बादशाह पैदा हुआ है। सुनिए, सिलेक्शन क्यों नहीं है? इलेक्शन क्यों नहीं है? आप सिलेक्ट करते हैं, अगर बहुत सारे लोग हों उनमें से एक को आप सिलेक्ट करते हैं। इलेक्शन आप करते हैं, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, उन्होंने अपने अपने प्रोफाइल, अपने अपने पेपर्स जमा करवाए हैं, और अब वोटिंग होगी और फिर पता चलेगा कि कौन सामने आता है, कौन जीत जाता है। इलेक्शन और सिलेक्शन ये है। लेकिन हमारे खुदावन की ना तो सिलेक्शन हुई है ना उसका इलेक्शन हुआ है। वो पैदाइशी तौर पर हुक्मरान है, वो बादशाह है, वो सुल्तान है, और बाइबल मुकद्दस कह रही है कि सल्तनत उसके कंधे पर होगी। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का कंपटीटर और कोई नहीं है, उसका मुकाबला करने वाला कोई और है नहीं है। तो कैसे सिलेक्शन हो, कैसे इलेक्शन हो? अरे भाई, वो तो पैदाइशी तौर पर ही बादशाह है। वो लड़का है मगर बादशाह है, वो बेटा है मगर बादशाह है, वो बादशाह है। सल्तनत कहां पर है? उसके कंधे पर। सल्तनत बेसिकली एक जिम्मेदारी है। ओह हालेलुया। सल्तनत क्या है?
ایک ذمہ داری ہے. سلطنت وہ کرے جو انتہائی ذمہ دار ہو. پاکستان میں بھی بہت سارے، پوری دنیا میں بہت سارے بادشاہ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں فیل ہوتے ہیں. کامل کوئی نہیں ہے، پرفیکشن کہیں نہیں ہے. ایک ہی بادشاہ کامل اور پرفیکٹ ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک اپنی ذمہ داریوں کو انتہائی سنجیدگی اور وفاداری اور محبت کے ساتھ نبھا رہا ہے. اس بادشاہ کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. ہاللویا، ہاللویا. وہ بادشاہ پوری ذمہ داری سے اپنی بادشاہی کو سر انجام دے رہا ہے. کیا آپ خوش ہیں اس بادشاہ کے لیے؟ سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. بہت سارے بادشاہ ایسے ہیں، وہ بادشاہ اس لیے بنتے ہیں کہ وہ کچھ کئیوں کو مارنا چاہتے ہیں، کئیوں سے کچھ چھیننا چاہتے ہیں، اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں. وہ صرف اس ہوس میں بادشاہ یا وہ حکمران بنتے ہیں کہ اقتدار، اتھارٹی، سب کچھ کس کے پاس ہو؟ میرے پاس ہو. لیکن یہ بادشاہ اقتدار کے لیے نہیں، اس نے تو اپنا اقتدار چھوڑا ہے. یہ کسی رتبے کے لیے نہیں، اس نے تو اپنا رتبہ چھوڑا ہے. یہ کسی پروٹوکول کے لیے بادشاہ نہیں بن رہا، اس نے تو اپنا پروٹوکول، اپنا جلال چھوڑا ہے اور یہ چرنی میں آ گیا ہے. یہ کسی چیز کے لیے بادشاہ نہیں بنا. یہ بادشاہ اس لیے ہے کہ آپ اور میں شریر کے ہاتھوں سے چھڑا لیے جائیں اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں. یہ اس لیے بادشاہ بنا ہے. یہ اس لیے بادشاہ ہے، بنا نہیں ہے، سوری، اس لیے بادشاہ ہے. اس لیے بادشاہ ہے. اب سنیے، میں نے جو عنوان خدا نے جو سکھایا، موت نہیں سلطنت، موت نہیں سلطنت. دیکھیے ذرا، اگر اسی باب کی دوسری، تیسری اور چوتھی آیت پڑھیں، لکھا جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی. جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے، کس کے سایہ کے؟ موت کے سایہ کے. اور اوپر روشنی دیکھی ہے، اس کا مطلب وہ رہ کر رہے ہیں تاریکی میں. تاریکی موت کو ظاہر کرتی ہے، موت اور تاریکی کا میل جول ہے. جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا. ہاللویا. تو نے، اب خدا کی بات ہو رہی ہے، تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا. وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں. کیونکہ اب سبب کیا ہے ہماری خوشی کا، ہمارے جوش، ہمارے جشن کا؟ کرسمس کا سبب کیا ہے؟ اس سیزن کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوے اور ان کے کندھے کے لٹھ، بوجھ کے جوے اور کندھے کے، اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا. ہم پہ ظلم کون کر رہا تھا؟ شریر کر رہا تھا، جس نے ہمیں خدا کی بادشاہی سے الگ کر لیا تھا، الگ کر لیا تھا. ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسے مدیان کے دن میں کیا تھا. سنیے، بائبل مقدس کہہ رہی ہے ہمارے کندھے کے لٹھ اور ہمارے بوجھ کے جوے، ان کو خداوند نے توڑ دیا ہے. ہمارے کندھے پر سے لٹھ توڑ ڈالی ہے اور اپنے کندھے پر بادشاہی کو لے کر
متعارف کرا رہا ہے کہ بادشاہ میں ہوں. ہاللیلویا. ہمارے کندھے آزاد ہو گئے ہیں, ہمارے کندھے آزاد ہو گئے ہیں, اور اس کے کندھے کی بادشاہی, اس کے کندھے کی سلطنت ہمارے سامنے بائبل مقدس میں یسایہ نبی متعارف کروا رہا ہے. تمہارے کندھے آزاد اس لیے ہوئے ہیں کہ کوئی اپنے کندھے پر سلطنت لیے پیدا ہو رہا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کیا آپ خدا کی بادشاہی پر ایمان رکھتے ہیں؟ خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان ہے, کیونکہ بادشاہ ہمارے درمیان ہے, اس لیے اس کی بادشاہی ہمارے. آپ ایمان لاتے ہیں؟ یس. ہمارے کندھے کی لٹ اس نے توڑ ڈالی اور اپنے کندھے پر سلطنت کو متعارف کرا رہا ہے, انٹروڈیوس کرا رہا ہے. آپ کے کندھے آزاد ہیں. ہاللیلویا. آپ کے کندھے آزاد ہیں. ہاللیلویا. کہ یہ میرے کندھے آزاد ہیں, میرے کندھے آزاد ہیں. اس لیے آزاد ہیں کہ اس کے کندھے پر سلطنت ہے. ہاللیلویا. اور ہم اس کی بادشاہی کے وارث ہیں, ہم اس کی بادشاہی میں شامل ہیں, ہم اس کی بادشاہی میں داخل ہیں, اس لیے ہمارے کندھے آزاد ہیں. ہاللیلویا. سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. سنیے 7ویں آیت میں جو یہ خداوند کے نام ہیں, ان کو اگلے 2 سنڈیز ان کو شیئر کروں گا. عجیب مشیر, خدائی قادر, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. لکھا ہے اس کی سلطنت کے اقبال. اقبال کا مطلب ہوتا ہے عروج, افزائش, ترقی, ایکسپینشن, وسعت. اس کی سلطنت کی وسعت کی انتہا. اس کا مطلب یہ ہے اس کی بادشاہی بڑھتی جائے گی. اس کی بادشاہی بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی ہے؟ یسوع مسیح کہاں پیدا ہوا؟ بیت لحم میں, یروشلیم میں, رائٹ. اور پھر وہاں پر عید پینتیکوس پہ لے کر ساری قومیں وہاں پر جمع تھی. پھر وہاں سے جب شاگرد نکلے ہیں عید پینتیکوس کی قدرت کو لے کے, تو پاکستان اور انڈیا میں بھی, یہ اس وقت ایک ہی خطہ تھا ہندوستان, یہاں تک اس کا ایک شاگرد توما آیا ہے. ٹیکسلا میں ہمیں اس کے نشان ملتے ہیں, ہسٹری ملتی ہے. کچھ سکالرز, کچھ ہسٹورین یہ بھی کہتے ہیں کہ جو خداوند کا شاگرد تھا برتلمائی, وہ بھی یہاں پر آیا ہے اس خطے میں. تو کنگڈم ایکسپینڈ ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بادشاہی کو وسعت مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ اور اب یہاں سے ہم اپنے مشنری ویسٹرن کنٹریز میں بھیج رہے ہیں. یہاں سے مشنری نکل کے اب ملک سے باہر جا رہے ہیں اور ان کو انجیل سنا رہے ہیں. ہاللیلویا. یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اس کی سلطنت کا اقبال ہے, یہ اس کی سلطنت کی افزائش ہے, یہ اس کی بادشاہی کی وسعت ہے. اور یہ بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی, یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کی سلطنت کے اقبال کی کچھ انتہا نہ ہوگی. اس کے سلطنت کے اقبال کی. میں آپ کو بتاؤں, شروع سے ہی مسیح کے فوراً بعد جو کلیسیا پر ظلم و ستم شروع ہوا, اور اس کے بعد بھی کئی بادشاہ ایسے آئے جنہوں نے مسیحت کو ختم کرنا چاہا. مسیحت وہ پنگ پونگ بال ہے جسے جتنے زور سے زمین پر پٹکیں گے اسی زور سے یہ واپس آئے گی. یہ وہ گیند نہیں ہے جس میں سے ہوا نکل جائے اور زمین پر بیٹھ جائے پھوسڑ بن کے, ہوا نکلی ہوئی ہے, لدڑ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ وہ زندگی کا آغاز ہے جس کا اختتام
کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو اس کا ماخذ ہے، جس میں سے مسیحت نکلی ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے میں مر تو گیا تھا لیکن اب زندہ ہوں، اور کب تک زندہ رہوں گا؟ عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ ہاللیلویا۔ اور اگر وہ عبدالآباد زندہ ہے جو ہمارا سر ہے، تو ہم جو بدن ہے ہم بھی عبدالآباد زندہ رہیں گے۔ نہ صرف زندہ رہیں گے، ہم اس زمین پر گرو کریں گے، ہماری افزائش ہوگی، اور کلیسیا کے بھی اقبال کی کوئی انتہا نہ ہوگی، کیونکہ ہم مسیح کا بدن ہے، اور جب ہم اس کا بدن ہے تو پھر جو برکت، جو جلال مسیح کا ہے، وہی برکت، وہی جلال ہمارا بھی ہے۔ آمین۔ اس کی سلطنت کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر کتنے سالوں کے لیے، کتنے ٹائم فریم کے لیے؟ اب سے ابد تک۔ ابد کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ، فار ایور، اٹرنل لائف، اٹرنل، فار ایور، ہمیشہ کے لیے۔ اس کی بادشاہی کب سے کب تک؟ اب سے۔ اس کو زوال نہیں ہے، بلکہ اس کی بادشاہی کا اقبال ہے۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے، اوئے ہوئے ہوئے، کیسے؟ عدالت اور صداقت سے، صداقت سے، صداقت سے۔ سنیے، یہاں عدالت کا ذکر پہلے ہے، صداقت کا ذکر۔ صداقت کسے کہتے ہیں؟ سچائی کو۔ صداقت کا ذکر بعد میں ہے، لیکن جب مسیح آیا تو صداقت پہلے متعارف ہوئی، عدالت بعد میں ہوگی۔ یہ گریس ہے، یہ فضل ہے۔ اس نے آ کے عدالت نہیں کی، اس نے کہا، اپنے منہ سے کہا خداوند نے کہ میں دنیا کی عدالت کرنے۔ مسیح عدالت کے لیے دنیا میں نہیں آیا، بلکہ سچائی۔ یوحنا پہلا باب میں کیا لکھا ہے؟ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن فضل اور سچائی کس کی معرفت؟ یسوع مسیح کی معرفت پہنچی ہے۔ یوحنا 8:32 میں کیا لکھا ہے؟ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کر دے گی۔ ہاللیلویا۔ تو سچائی، صداقت، ٹروتھ، راہ اور حق اور زندگی۔ حق کا کیا مطلب ہے؟ سچائی، ٹروتھ۔ سچائی ہمارے پاس پہلے پہنچی ہے، لیکن اگر ہم نے سچائی پر ایمان نہ لایا، اگر ہم نے سچائی کو نہ مانا، اور اگر ہم سچائی سے دوستی نہ کی ہم نے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پھر عدالت ضرور ہوگی، اور اس عدالت سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکے گا۔ نہ آپ کی دینداری، نہ آپ کے روزے، نہ کوئی ریاضت، نہ کوئی سفارش، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں بچا سکتا۔ کیا بچا سکتا ہے؟ یسوع مسیح کی صداقت، اس کی سچائی، اس کی راست بازی ہمیں بچا سکتی ہے۔ اس پر ایمان لائیں گے تو پولس کہتا ہے، میں نے اپنے سارے جسم کے کاموں کو اتار پھینکا اور کیا پہن لیا ہے؟ مسیح کی راست بازی کو پہن لیا ہے۔ ہاللیلویا۔ کس چیز کو پہن لیا ہے؟ مسیح کی راست۔ کیوں نا؟ اس لیے تو وہ کہتا ہے، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو یہ عدالت سے پہلے کا سین ہے سارا۔ سنیے، دو تخت ہیں، دو تخت ہیں۔ ایک تخت عدالت کا ہے جس پہ منصف بیٹھے گا، اور وہ بہت جلد ہونے والا ہے۔ ایک تخت جو ہے وہ فضل کا ہے، فضل، جہاں سے فضل جاری ہوتا ہے، معافی جاری ہوتی ہے، جہاں پر گناہ مٹائے جاتے ہیں،
جہاں سے یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں فدیہ ہو چکا ہے، قیمت چکائی جا چکی ہے، جہاں سے زندگی کا مژدہ سنایا گیا ہے، نرسنگا بجایا گیا ہے. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ عدالت کے تخت کے سامنے آئیں گے یا آپ فضل کے تخت کے سامنے آئیں گے. فیس آپ کو کرنا ہے. اس کے پاس آئیں گے تو یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہاں نہیں آئیں گے تو یہاں ضرور آئیں گے. تو اس سے پیشتر کہ آپ کو عدالت کے تخت کے سامنے لایا جائے، فضل کے تخت کے پاس چلتے ہیں. ہاللیلویہ. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے پس آؤ ہم اپنے دلوں پر یسوع کے خون کے چھینٹے لے کر فضل کے تخت کے پاس چلیں. کیسے چلیں؟ دلیری کے ساتھ چلیں. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. یہ تخت آپ نے فیس کرنا ہی کرنا ہے. فضل کے تخت کے پاس آ جائیں. شرمندہ ہیں ٹھیک ہے، گنہگار ہیں ٹھیک ہے، بد کردار ہیں ٹھیک ہے، زانی ہیں ٹھیک ہے، چور ہیں ٹھیک ہے، ڈاکو ہیں ٹھیک ہے. آ جاؤ فضل کے تخت کے سامنے. کیا کریں گے خداوند؟ اقرار کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو. خداوند کیا ہوگا؟ ارے بھائی معافی ہو جائے گی، مٹائے جائیں گے گناہ تمہارے. پھر میرے گناہوں کا کیا ہوگا خداوند؟ انہیں میں اپنی پشت پیچھے پھینک دوں گا. خداوند پھر کبھی یاد کرے گا؟ ہاں، میں تمہارے گناہوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا. ہاللیلویہ. یہ فضل کے تخت کی بخشش ہے. اس کا فضل بے بہا ہے، بے بہا ہے. ہمیں صرف اس کے فضل کے تخت کے سامنے آنا ہے، اور انجام کار کیا ہوگا؟ معاف ہو جائیں گے. لیکن اگر ایسا نہ کیا تو انجام کار معافی نہیں ہے، پھر عدالت ہے، پھر پیشی ہے، پھر سزا ہے، پھر موت ہے، پھر موت ہے کہ یہ میں موت سے پہلے سلطنت میں داخل ہوں گا. موت نہیں، سلطنت. کہ یہ آج کا کلام میرے لیے ہے. آمین، آمین. وہ جن کی موت حصے آئے گی وہ خداوند سے جدا ہوں گے، وہ اس کے چہرے کو پھر کبھی نہیں دیکھیں گے. لیکن وہ جن کے حصے زندگی آ جائے گی یا ایون آ چکی ہے، جو ایماندار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے اور صبح و شام دوپہر اس کا منہ دیکھیں گے. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. کیا آپ خوش ہیں اس بات کے لیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے؟ آمین، آمین، آمین. لکھا ہے اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا. یہ اختتام کیوں نہیں ہوگا؟ انتہا کیوں نہیں ہوگی؟ مسٹر ذرا ایک اور ریفرنس دیکھیے، لوکا کی انجیل 1 باب 30 آیت سے. فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت کس کو ملتا ہے؟ بادشاہ کو، سلطان کو. وہ تخت کس کو ملے گا؟ خداوند کو ملے گا. اور لکھے آگے 33 میں، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک. کب تک؟ ابد تک مطلب فار ایور. کیا کرے گا؟ اور اس کی بادشاہی کا. یہ سایہ کو بھی آسمان سے میسج مل رہا ہے. خدا کا پلان، خدا کا منصوبہ بنی نوع انسان کے لیے اور یسوع مسیح کا تعارف. اور اب مریم کو بھی آسمان ہی سے میسج مل رہا ہے. تو کئی 100 سال کے بعد بھی پیغام وہی ہے، میسج وہی ہے. اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا، بلکہ اس کی بادشاہی کب تک رہے گی؟ ابد
تک رہے گی. ہاللویا. تو خداوند کی بادشاہی کا آخر اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ خدا باپ نے، یہوہ خدا نے اپنے دل میں یہی منصوبہ باندھا ہے، یہی ارادہ رکھا ہے. خدا کا پلان اپنے بیٹے کے لیے یہی ہے کہ یہ ابد تک بادشاہ رہے. ہاللویا ہاللویا. اپنے ساتھ والے سے کہیے آپ ٹھیک کمپنی میں ہیں. خدا کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. موت نہیں، سلطنت، اور سلطنت کی انتہا نہ ہوگی. سنیے ذرا، اس جہان کی بادشاہیاں ختم ہوتی آئی ہیں اور ختم ہوتی رہیں گی. اس جہان کی اب مسیح کی بادشاہی کیوں ختم نہیں ہوگی؟ آئیے ذرا ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں. یوحنا کی انجیل نکالیے 18واں باب. یہ پیلاطوس کی اور یسوع کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. جب یسوع کو پیش کیا گیا پیلاطوس کے آگے کہ اس کو سزا کا حکم سنا، پیلاطوس یسوع سے پوچھتا ہے، 18واں باب 33ویں آیت سے پڑھوں گا. پس پیلاطوس قلعہ میں پھر داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا اوروں نے میرے حق میں تجھ سے کہی ہے؟ پیلاطوس نے جواب دیا، کیا میں یہودی ہوں؟ تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالہ کیا. تو نے کیا کیا ہے؟ یسوع نے جواب دیا، میری بادشاہی یعنی میری سلطنت، میری بادشاہی اس دنیا کی کیوں ختم نہیں ہوگی؟ اس کی بادشاہی کیونکہ اس کی بادشاہی اس دنیا کی. خداوند نے کہا تھا کسی پتھر پہ پتھر باقی جو گرایا نہ جائے گا. اٹ مینس کہ اس جہان کی بادشاہتیں ختم ہوتی آئی ہیں اور ختم ہوتی رہیں گی. خداوند کی بادشاہی، یسوع کی بادشاہی اس لیے ختم نہیں ہوگی کیونکہ اس کی بادشاہی اس دنیا کی ہے ہی نہیں ہے. تو وہ چیز جو اس دنیا کی نہیں ہے اسے دنیا والے ختم کیسے کر سکیں گے؟ پریز گاڈ. میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں. اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالہ نہ کیا جاتا. مگر اب میری بادشاہی یہاں کی. خداوند کی بادشاہی ختم کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ اس فانی دنیا کی بادشاہی نہیں ہے. وہ ازلی بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی بھی ازلی ہوگی. ہاللویا. اگر ہمارے خداوند کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے تو پھر ہم جو اس بادشاہی کے وارث ہیں ہم بھی اس دنیا کے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم جس بادشاہی کے وارث ہیں، باشندے ہیں، ہم بھی پھر اس دنیا کے. دیکھ لیجئے ذرا ایک حوالہ دیکھیے. یوحنا کی انجیل 15واں باب نکالیے 18ویں آیت سے. لکھا ہے، اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی. کئی لوگ شکوئی کرتے ہیں خدا سے، خداوند دیکھ ہماری حالت پاکستان میں، خداوند دیکھ خداوند تو نے دیکھا ہے پاکستان میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کنوں سلیب تے لٹکایا ننگا؟ دسو تے صحیح ذرا. یسوع نو ننگا سلیب تے لٹکایا سی، بالکل ننگا. مسیح کو شرم کی انتہا ہے ایک مرد کو آپ روڈ پہ ننگا لٹکا دیں اور لوگ اسے دیکھیں، ہنسیں، تمسخر اڑائیں. خدا کہہ رہا ہے تم سے پہلے انہوں نے کس سے دعوت رکھی ہے؟ تو یہ مقام تو ابھی تک نہیں آیا ہمارا. اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو.
ہمارے ساتھ نفرت کی وجہ یہ ہے ہم اس دنیا کے نہیں ہیں. بائبل مقدس یہی کہہ رہی ہے. بائبل مقدس یہی کہہ رہی ہے ہم اس دنیا کے. ابھی آگے آئے گی یہ آواز بھی آئے گی, آپ کو پڑھیں گے آپ. اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی, لیکن چونکہ تم دنیا کے, خدا کی بادشاہی اس دنیا کی, خدا کی بادشاہی کے لوگ اس دنیا کے, ہمارا بادشاہ خود اس دنیا کا, چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے ہاللویا چن لیا ہے, اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے. ہم چنے ہوئے ہیں, اس واسطے دنیا ہم سے. آپ شکر گزار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہماری لیاقت, ہماری قابلیت کے باعث نہیں چنا اس نے, اپنی محبت کے باعث اس نے چنا ہے, اپنے فضل کے باعث اس نے چنا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. ہاللویا. خداوند کی بادشاہی کیوں ختم نہیں ہوگی؟ نمبر 1, خداوند کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے, اور ہم جو اس کی بادشاہی کے وارث ہیں ہم بھی اس دنیا کے نہیں ہے, اور یہ سبب ہے کہ یہ دنیا ہم سے عداوت رکھتی ہے. مسیح نے ایک اور جگہ کہا کہ دنیا میرے نام کے سبب سے تم سے عداوت رکھے. ہم دکھ سہیں گے کیونکہ ہمارے دکھوں میں اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے. ہاللویا, ہاللویا. ہم دکھ سہیں گے, دکھوں میں ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے. ابدی جلال جس کی کوئی انتہا, ابدی, ابد تک اس کی بادشاہی, وہ جلال بھی ابد تک رہے گا. اس کی سلطنت کی کچھ انتہا, جلال کی بھی کچھ انتہا نہ ہوگی. پریز گاڈ. آپ ستائے جانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ ستائے جانے کے لیے تیار ہیں؟ خداوند اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے تیار ہے. ہاللویا, ہاللویا. دم بھر کی ہلکی سی مصیبت, بٹ جلال کتنے از حد بھاری اور ابدی جلال. ابدی, ابد کی بات ہو رہی ہے آج, ابد کی بات ہو رہی ہے, جہاں پھر موت نہ ہوگی. موت نہیں, موت نہیں, موت کا خاتمہ ہو جائے گا ایک وقت, بٹ سلطنت کا خاتمہ نہیں ہوگا. ہاللویا. سلطنت کا خاتمہ نہیں. موت مر جائے گی لیکن سلطنت, موت کو تو اس نے صلیب پر مار دیا ہے. اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا, تیری فتح کہاں رہی؟ میں خود مر کے تجھے مارتا ہوں. ہاللویا. موت کی تو شکست ہو چکی ہے, اب تو اس کی سلطنت ہی سلطنت ہے, اب تو اس کی بادشاہی ہی بادشاہی ہے. جنہیں سمجھ آئے وہ آمین کہیں. اب تو اس کی بادشاہی ہی بادشاہی ہے. ہاللویا, ہاللویا. اب تو بادشاہی بادشاہی ہے. موت تو شکست کھا چکی. کیسے کھا چکی؟ اس نے کہا جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے پاویں وہ مر بھی جائے پھر بھی زندہ ہی رہے گا. ہاللویا. آپ کی اور میری موت خدا کی سلطنت میں بدل چکی ہے. ہاللویا. ہماری موت ہمیشہ کی زندگی میں بدل چکی ہے. ہماری موت خدا کی بادشاہی میں بدل چکی ہے. گو وہ مر جائے تو بھی, اور جو زندہ ہے وہ ابد تک. کب تک؟ ابد کی بات ہو رہی ہے. ابدی سلطنت, ابدی بادشاہی. ہاللویا. آپ میں سے جو ابھی تک توبہ نہیں کی, جنہوں نے ابھی تک جو مسیح پر ایمان نہیں لائے ہیں, ابھی تک جنہوں نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا, میں انکریج کروں گا اس کرسمس کو اپنی نجات کا مہینہ بنا لیجئے. ہاللویا, ہاللویا, ہاللویا. ایک اور ریفرنس پڑھتے ہیں کیوں سلطنت کا خاتمہ
نہیں ہوگا. پیدائش کی کتاب نکالیے 49واں باب. ابھی نہ شریعت تھی نہ حکم تھے, کچھ بھی نہیں تھا, اور نبوتیں دیکھیں کب سے ہو رہی ہیں. پیدائش کی کتاب 49واں باب 9 اور 10 دونوں آیات پڑھوں گا. یہودا شیر ببر کا بچہ ہے. یہ وہ وقت ہے جب یعقوب بوڑھا ہو چکا ہے اور یعقوب اپنے سارے بیٹوں کو برکت دے رہا ہے. اور یہ پروفیسیز ہیں, یہ نبوتی باتیں ہیں, یہ نبوتی کلام ہے. دیکھیے وہ برکت دے رہے ہیں, لیکن اس کو بھی نہیں پتا کہ میرے منہ سے نبوتی باتیں نکل رہی ہیں جو مستقبل میں پوری ہوں گی. یعقوب برکت دے رہے ہیں اپنے بیٹوں کو. یہودا کے بارے میں کہتے ہیں یہودا شیر ببر کا بچہ ہے. اے میرے پیارے بیٹے, تو شکار مار کر چل دیا ہے. وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا. کون اسے چھیڑے؟ کون اسے چھیڑے؟ یسوع مسیح اسی لائن سے ہے, اسی نسل سے ہے, یہودا. اب دیکھیے 10ویں آیت خاص, یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی. اوہو, یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی. ارے بھائی, یہ تو کئی ہزار سال پہلے نبوت ہو رہی ہے. اس سے سلطنت اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شلو نہ آئے اور قومیں اس کی مطیع ہوں. یعقوب نبوت کر رہے ہیں یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شلو نہ آئے اور قومیں اس کی مطیع ہوں گی. قومیں. گریٹ کمیشن کیا ہے؟ حکم اعظم کیا ہے؟ بس تم جا کر سب قوموں کو. قومیں. ابراہیم سے خدا نے کیا کہا تھا؟ تو بہت سی قوموں کا باپ. بنی اسرائیل سے خدا نے کہا تھا کہ تو قرض نہیں لے گا بلکہ تو بہت سی قوموں کو قرض. قوموں کی بات, قومیں اس کی مطیع ہوں گی. تو قومیں کیسے مطیع ہو رہی ہیں؟ یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کی مطیع ہو رہی ہیں. تو اس کی جب مطیع ہو رہی ہیں تو وہ اصل میں اس کی بادشاہی کی وارث بن رہی ہیں, اس کی بادشاہی میں شامل ہو رہی ہیں. ہاللویا. یہ بھی ایک سبب ہے, نبوت ہے, جس کی وجہ سے اس کی سلطنت کا اخیر نہ ہوگا. میں نے کہا کہ چونکہ اس کی سلطنت کا آخر نہیں ہوگا, اس لیے ہمارا بھی جو اس کی سلطنت کے وارث ہیں, جو اس کی سلطنت میں شامل ہیں, ہمارا بھی آخر نہ ہوگا. میرے ساتھ ذرا ایک اور حوالہ دیکھیے. لوکا کی انجیل 15واں باب 5ویں آیت. یہ کھوئی ہوئی بھیڑ کی مثال ہے. رائٹ. یہ تب کا واقعہ ہے جب بھیڑ مل جاتی ہے. 5ویں آیت سے, پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر, یہ چرواہے کی بات ہو رہی ہے اس کی بھیڑ کے تعلق سے, پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے. بادشاہی کہاں پر ہے؟ بھیڑ کہاں پر ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بھیڑ بادشاہی میں ہے. سلطنت کندھے پر, اور اب بھیڑ بھی. آپ کو اور مجھے یسایا کا ایک ریفرنس ہے, وہ اپنی بغل میں لیے پھرتا ہے. پیار دیکھیے خداوند کا, محبت دیکھیے, وہ اپنی بغل میں لیے پھرتا ہے ہمیں. واہ جی واہ, واہ جی واہ, اپنی بغل میں لیے پھرتا ہے. اور یہاں پر تمثیل کیا ہے, پکچر کیا ہے؟ اس نے بھیڑ کو کہاں اٹھایا ہے؟ اپنے. اور یہ کھوئی ہوئی تھی, مل گئی ہے, اس لیے اس نے اسے اپنے کندھے پر اٹھایا ہے. ہاللویا, ہاللویا. یہ موت سے نکل کے سلطنت میں آ گئی ہے. ہاللویا. یہ موت سے نکل کے کہاں آ گئی ہے؟
سلطنت میں آ گئی ہے، اس لیے چونکہ ہم اس کی سلطنت میں ہیں، اس کی سلطنت کا آخر نہیں ہوگا، اس لیے ہمارا آخر بھی۔ کوئی سمجھ رہا ہے کہ آج کا کلام میرے لیے ہے؟ سلطنت کندھے پہ اور اب بھیڑ بھی کندھے پہ۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ ریئلٹی ہے، ہم اپنے کندھوں پہ بوجھ لیے پھرتے ہیں، لیکن وہ جو خدا کی بادشاہی، اس کی سلطنت کے وارث ہو چکے ہیں، ان کے لیے اس نے کلام یہ کیا ہے، اپنی ساری فکریں مجھے تمہاری۔ او بھائی، اب آپ کسی ملک کے وارث نہیں ہیں، آپ خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں۔ کتنا بڑا بھید ہے یہ، کتنا بڑا بھید ہے یہ۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان پاکستان پاکستان، پرابلم، ایشو، نو پانی، نو گیس۔ خدا کہہ رہے ہیں تسی پاکستان چ ہے ہی نہیں ہو، تسی تے میری بادشاہی چ ہو۔ او ہاللیلویا، what a revelation۔ We are not of this world، ہم اس دنیا کے۔ تو ہم جس بادشاہی کے ہیں، ہم جس مملکت کے ہیں، ہم جس سلطنت کے ہیں، ہم جس سلطان کے ہیں، وہ کہہ رہا ہے اپنی ساری فکریں، پھر نو گیس، نو بجلی، نو پانی۔ ایک پچھلے دنوں کال آئی مینوں، اس نے جب کال کی تو گڈ مارننگ کیا، میں بھی اگو گڈ مارننگ کیا، انہوں نے کہا ہاؤ آر یو، میں کہا آئی ایم فائن۔ اس کو یقین ہو گیا کہ اس کی کال کسی گورے کو مل گئی ہے، اس کو یقین ہو گیا۔ اب یہ تو نہیں پتا نا کہ +92 جو ہے یہ پاکستان کا نمبر ہے۔ اب وہ مجھے نہیں پتا کہ پہلے کتنوں کو کالیں کر چکی ہے، کتنوں کو اس نے کرنی ہے، بٹ اس کی کال جب مجھ سے ملی تو انگریزی جو شروع ہوئی، مینوں خوشی آئی کہ اپنے بچے انگریزی بولن ڈے نے، میں بھی اگوں تھوڑا جہا پریکٹس کر لی انگریزی دی۔ ہاؤ آر یو پاسٹر، ہاؤ آر یو، میں کہا آئی ایم فائن۔ کہندی ہے پور پور پور، I am poor, children, no food, no food۔ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ہے غریب غریب غریب، اسی غریب ہاں، بچوں کو روٹی کوئی نہیں۔ میں آگو کیا کیڑے ملک تو گل کر رہی ہیں انگریزی چ، کیا آندی ہے مینوں انگریزی؟ میں کہ کیڑے ملک تو گل کر رہی ہیں؟ نو سر، نو فوڈ، نو واٹر، نو کلوتھ کپڑے نو کہندے نے، نو کلوتھ۔ میرا کاش کہ میرے موبائل چ ہوندا نا، میں ریکارڈنگ کردا اودی۔ نو کلوتھ، نو کلوتھ۔ مینوں ہن سمجھ آ گئی کہ کہانی کی کرن رہی ہے۔ نو کلوتھ، نو فوڈ، نو واٹر، نو منی، ہور کی نو بجلی، نو گیس، تے سلطنت بھی۔ اگر سلطنت یس، پھر سارے نو یس ہیں۔ خداوند کے وعدے نو کے ساتھ نہیں، یس کے ساتھ ہیں۔
ہاں کے ساتھ ہیں. ہاللویا. خداوند کے وعدے. اپنے نال والے نو چونڈی وڈ کے نا چنگی موٹی ساری انہوں کو آج دا کلام میرے لئے ہے. موٹی ساری چونڈی وڈ, موٹی ساری اسے کہیں چونڈی اس لیے وڈی ہے میرے سارے نو یس میں بدل گئے ہیں. ہاللویا. خدا کے وعدے کس کے ساتھ ہیں؟ کس کے ساتھ ہیں؟ ہاں کے ساتھ ہیں. سلطنت چ نہیں آن گے, پوکھ چ رہن گے, مانگ دے رہن گے. اس کی سلطنت کی کچھ انتہا. آپ اور میں بھی اسی سلطنت کے وارث ہیں, اسی بادشاہی کے وارث ہیں. اس کی بادشاہی میں مسیح ہمارے حصے آیا ہے. مسیح کس کے حصے آیا ہے؟ ہمارے. اور پولس ایک خط میں لکھتا ہے, کہتے ہیں خدا باپ نے یسوع کو ساری چیزوں کا سردار بنا کے کلیسیا کو دے دیا ہے. ہوئے 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 ہوئے. کاش کہ ایتھے ایس کھوپڑی چا گل بہ جائے کہ یسوع کدے کولے. یسوع کس کو دے دیا ہے؟ دے دیا, بخشا ہے اس نے, دے دیا ہے. یسوع ہمارے پاس ہے اور ہم یسوع کو پیٹی میں ڈال کے بند کر کے ہم نکلے ہوئے مانگنے کے لیے. بیکاری, محتاج, بیچارے. او بھائی یسوع کے ساتھ تعلقات درست کر. جنہ کو منگن ٹرے ہیں او تیرے گھر آن گے, او تیرے گھر آن گے, تو گھر آن گے. مسیح کے ساتھ تعلق درست نہیں ہے. مسیح ہمیں دے دیا ہوئے اور ہم اس کو چھوڑ کے ایتھے کو گل بہ رہی ہے ایتھے کہ نہیں بہ رہی؟ ہلو, ایتھے کو گل آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ترقی کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ پولس کہندا ہے پھر وہ نہ ہوئے کہ میں سوٹی لے کے آواں تواڈے کول. ہمارے کندھوں پر گھروں کا بوجھ ہوتا ہے, یسوع کے کندھوں پہ بوجھ ڈھلکانے والی سلطنت ہے. ہاللویا. یسوع کے کندھوں پہ بوجھ ڈھلکانے والی. ہمارے کندھوں پر بہنوں کی شادیوں کی فکر, یسوع کے کندھوں پر فکریں ڈھلکانے والی سلطنت ہے. ہاللویا. کیا آپ خوش ہیں؟ اس سلطنت کے وارث بننا چاہتے ہیں؟ یسوع مسیح پر ایمان لے آئیے. اے جے کرسمس اصل چ مسیح تے ایمان لے آؤ. سلطنت دے وارث, یسوع دے وارث, بادشاہی دے وارث. سلطان تواڈا, بادشاہ تواڈا, یسوع تواڈا, خدا تواڈا, آسمان دی بادشاہی. مطلب کیڑی چیز رہ گئی ہے پیچھے جڑی مسیح تو بعد نہیں ملنی؟ زندگی نہیں, ہمیشہ دی زندگی. زندگی نہیں, زندگی تے ہے جڑی جی رہے ہیں. اصل تے شروع ہونی ہے. جتھے ہے ختم ہو گئی اصل تے اتھوں, اور او نہیں ختم ہونی. کیوں نہیں ختم ہونی؟ کیونکہ ساڈا سلطان, ساڈا بادشاہ جڑا ہے او کدوں تک دا بادشاہ ہے؟ ابد تک دا. کہ یہ آج کا کلام میرے لیے ہے. کہ آپ خوش ہیں کہ خداوند ہمارا بادشاہ ہے, وہ ہمارا سلطان ہے, اس کی سلطنت ہماری سلطنت ہے, اس کی بادشاہی ہماری بادشاہی, ہم اس کی بادشاہی کے وارث ہیں. ہاللویا. ایک اور حوالہ پڑھیں گے پھر میں کوشش کرنا تو جان دواں. لوکا کی انجیل 7واں باب نکالیے. اپنے ساتھ والے سے کہیے موت نہیں سلطنت. لوکا کی انجیل 7واں باب اور 11ویں آیت سے پڑھوں گا. آپ سب اس قصے سے واقف ہیں. میں پڑھوں گا اور آپ کو بات سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. تھوڑے عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے. جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لیے جاتے. یسوع اس شہر میں داخل ہو رہا ہے, اس کے شاگرد اور ایک ہجوم, ایک بڑی بھیڑ اس کے ساتھ ہے. وہ شہر میں داخل ہو رہا ہے لیکن سامنے سے کچھ لوگ اب ذرا اس تصویر کو سمجھنا ہے.
مردے کو کیسے لوگ باہر لے کر آتے ہیں، یا کیسے مردے کو لے کر جایا جاتا ہے؟ کندھے پہ. اب سنیے، ایک طرف سے ایک مردہ آ رہا ہے اور دوسری طرف سے ایک سلطان آ رہا ہے. کورابا شاترو. ایک طرف سے موت کی انتہا ہو چکی ہے، اس سے آگے موت کیا کرے گی؟ مر گیا نا بندہ. ایک طرف سے مردہ یعنی موت آ رہی ہے اور دوسری طرف سے زندگی کا مالک آ رہا ہے. ایک طرف نا امیدی ہے، مایوسی ہے، اختتام ہے، اور دوسری طرف سے آغاز ہے، ابتدا ہے. وہ دونوں آمنے سامنے ہیں، آمنے سامنے. ایک طرف سے موت آ رہی ہے اور دوسری طرف سے زندگی آ رہی ہے. ہاللیلویا. آپ کے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. ہم جو گناہ کے ہاتھوں مر چکے تھے، ہمیں خداوند یسوع مسیح نے زندگی دی ہے. ہاللیلویا. اس نے ہماری موت کو زندگی میں بدلا ہے کہ نہیں بدلا؟ یوحنا 10:10 کیا لکھا ہے؟ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، لیکن میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ، ابنڈنٹ لائف پاؤ، ہمیشہ کی زندگی پاؤ. وہ زندگی جس کا کبھی اختتام نہ ہوگا، وہ زندگی. تو آپ کو اور مجھے خداوند نے کیا کیا ہے؟ زندگی دی ہے. اور زندگی دینے سے مراد اس نے ہمیں اپنی بادشاہی میں شامل کر لیا ہے. یہاں پر وہ جنازہ، وہ پروسیشن ہو رہا ہے، وہ جنازے کو لے کر جا رہے ہیں، سامنے سے یسوع آ گیا ہے. سین یہ ہوا، ماں رو رہی ہے، ایک ہی بیٹا ہے، شوہر بھی نہیں ہے، بیوہ ہے، یہ رو رہے، اور لکھا ہے یسوع کو اس بیوہ پہ ترس آیا ہے. بائبل میں لکھا ہے یسوع جنازے کے پاس چلا گیا. کس کے پاس؟ جنازہ بھی موڑیاں دے وے تے ساڈا سلطان بھی موڑیاں تے ایک چیز لے کے تے جنازے دے کول چلا گیا ہے. مردے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے، اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں. اور وہ بائبل میں لکھا ہے وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا. اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا. موت نہیں، سلطنت کا مالک آیا ہے، ہمارا سلطان آیا ہے، ہمارا بادشاہ آیا ہے، اور وہ موت کی وادی میں اتر کے زندگی کا اعلان کرتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. ایک کندھے پہ جنازہ آ رہا ہے، ایک کندھے پہ موت آ رہی ہے، اور ایک کندھے پہ سلطنت آ رہی ہے. موت سلطنت کی مطیع ہو گئی، شکست کھا گئی، اور سلطنت اس کی زندگی میں اس جگہ پہ قائم ہو گئی. ہاللیلویا. موت نہیں، سلطنت قائم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ بیٹا اس نے کس کو سونپ دیا؟ اس کی ماں کو سونپ. یہ پرابلم تھا نا اس بیوہ کا، حل ہو گیا. آپ کو اور مجھے سلطنت کی فکر کرنی ہے، سلطان کے بارے میں سوچنا ہے، بادشاہ کے بارے میں سوچنا ہے، بادشاہی کے بارے میں سوچنا ہے. چرچ میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا، یہ کلیسیا آپ کا پاسبان مشن کو فوکس کیے ہوئے ہیں. انجیل سنانی ہے، انجیل سنانی ہے، انجیل پھیلانی ہے، انجیل کو لے کر چلنا ہے، انجیل کو وسعت ملے، انجیل کے وسیلہ سے بادشاہی قائم ہوگی. مشن سنڈے جو ہم کرتے ہیں ہر مہینے، وہ سارا فنڈ جو ہے وہ بالخصوص انجیل کی بشارت کے لیے دیتے ہیں. چرچز پلانٹ ہوتے ہیں، سپورٹ کی جاتی ہے. آپ اور میں اس کو صرف یہ نہ سمجھے آج ہدیہ، آج پادری صاحب نے لفافہ دیتا ہے، بھائیوں نے لفافہ دیا ہوا ہے. نہیں 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 نہیں، پیچھے مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ سلطنت.
मकसद क्या है? बादशाही। मकसद क्या है? बादशाही की। लिखा है उसकी सल्तनत की, इकबाल की इम्तिहान है। तो अगर इस इकबाल मंदी में हमारी कंट्रीब्यूशन, हमारा हिस्सा भी डल जाए तो उसका अजर क्या होगा? अब इस चीज को आप जरा सोचें, निगाह में रखें, उसका अजर क्या होगा? मेरी जिन्नी दई की आंदी है ना चर्च विच, ਉਹਦਾ 50% मेरा नाले भी आंदा है हर महीने। हर महीने। सिर्फ आप पे ये लागू नहीं है कि तुसी चंदा देना है, तुसी दई की देनी है। कोई महीना कढ़ के दसन मैनू बच्चे जिन्हां दे कोल फंड आंदा है जिस दिन मेरी दई की चर्च विच ना आई होए। ये कदे हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। और फिर खुदा अपने वादे सच्चा है ना, पूरी दई की तो की होएगा? मैं आसमान की खिड़कियां खोलूंगा और इस तरह बरकत दूंगा कि तुम्हारे पास रखने की। हम बरकतों को देखते हैं, बरकतों के पीछे जो कुश्ती है, नवे साल ते दई की दे मैसेज आएगा। एक खुदा ने एक नवा रेवलेशन दिता है, या तो नस जोगे या बंदे बन जोगे। तो जो बंदे बन गए तो फिर रोल मॉडल भी बन जाओगे। रोल मॉडल बन जाओगे, सिर्फ बंदे नहीं बनोगे, रोल मॉडल बनोगे। लोकी तुहाडे बारे च गल्लां करनगे, मिसालां देणगे। लोकी इसको मिशन संडे को ऐसे ही ना समझे। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें। हमारे कंधों पे क्या है? खुदावंद के कंधे पे क्या है? हम किसके वारिस हैं और खुदावंद हमें एक विरासत में, मिरास में क्या देना चाहता है? हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? हम खुदा की बादशाही को किस तरह वुसअत दे सकते हैं? हम खुदा की बादशाही को किस तरह फैला सकते हैं? उसकी बादशाही, उसकी सल्तनत की, इकबाल की कुछ इंतहा ना होगी। मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है इसमें? मेरा अमल दखल क्या है इसमें? आइए आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और थोड़ी देर के लिए दुआ मांगना शुरू करते हैं। क्या आप उसकी बादशाही के वारिस हैं? हो सके तो घुटनों के बल होते हैं। फजल के तख्त के सामने आएंगे। हालेलुया। बादशाह सुल्तान आजम है, बादशाह हालेलुया। जब तख्त पे लगा हुआ है, आइए सजदा करें उसे। जब तख्त पे लगा हुआ है, बादशाह मिलके कहिए, सिरता जो दे सजया रेड़ा कल तकी, सारी जिंदगी तेरा
हालेलुया। ये सब दुआ कर रहे हैं, जितने बीमार और कमजोर हैं खुदा उनके के लिए। जिंदा कलाम के लिए इसकी शुक्रगुजारी खुर्शीद अहमद के लिए दुआ करेंगे जो हॉस्पिटल में है, निमोनिया है, दिल का मसला है। फादर। हालेलुया। बो बो रो रो को राबो शाटो को हालेलुया। शांति दे। और ये सब यस यस कोई जुबान खामोश ना है और उसके कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। उसका कलाम जो उसके भूखी बात है, उसका कलाम जो जिंदगी की रोटी है, यस उसने आज अपने कलाम को जारी किया और आज उसने हमें अपने कलाम के वसीला से जिंदगी दी। आए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। काबे मुतलिक आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यस फादर। और तेरी आवाज के लिए जो तूने अपने खादम के वसीला से इस कलीसिया से किया, तेरे जिंदा कलाम के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम में से हर एक से कलाम किया है। खुदा बाप अपने कलाम के वसीला से हमें जिंदगी में दाखिल किया। हम तेरे फजल के तख्त के सामने आते हैं और खुदा बाप हम अपने गुनाहों का इकरार करके हम यीशु मसीह के नाम से उन्हें अपनी जिंदगियों से जुदा करते हैं और खुदा एक एक कराने पर कलीसिया पर तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा बाप ये कलीसिया हमेशा खुदा तुझ में भरती और शादी आज़म जो तूने हमें दिया है हम उसको लेकर दुनिया तक ले जाए। खुदा दुनिया का तक खुदा कौमों तक खुदा तेरी बादशाह की वुसअत को ले जा। खुदा तुझे वुसअत मिले आज के सारे तेरे कलाम के लिए, खुदा तेरे मुंह की बातों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तेरे कादम के लिए, खुदा जिसके मुंह में तूने अपने कलाम को रखा, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा तूने अपने कलाम को नासिल किया और तूने अपने लोगों को शिफा दी है। खुदा हम बिल्कुल खुदा खुर्शीद के लिए जो हॉस्पिटल में है उसके लिए भी खुदा तेरी सेहत तंदुरुस्ती को मांगते हैं, तेरे हजूर से बरकत को रिलीज करते हैं। खुदा बाप तुझसे अपने कलाम के वसीला से खुदा उसके अंदर जिंदगी को जारी कर कि खुदा जिंदगी की नदियां तेरे कलाम में है, खुदा बाप उसकी जिंदगी में जारी हो। खुदा बाप इस कलीसिया के अंदर खुदा हम तेरे कलाम को मांगते हैं। खुदा आज के बाद बाहर ना रहे खुदा, हालेलुया। अपने कलाम से खुदा बीमारियों को बंदों से निकाल, खुदा कमियों को निकाल दे, खुदा फटों को, खुदा कमजोरियों को, खुदा कमजोर हड्डियों पर हम तेरे कलाम से मांगते हैं ताकि खुदा कमजोर हड्डियों में हम जिंदगी को बोलते हैं क्योंकि तेरा कलाम जिंदगी है। खुदा आप हमें से कोई भी रहा हुआ मालूम ना हो, आज से हम तेरे कलाम को सुनने और उस पर अमल करने वाले हो खुदा, क्योंकि हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हम तेरे आइन सीख जाए खुदा, तेरे कलाम की वादे हमारी जिंदगियों में हो खुदा, तेरे कलाम की आइन हमारी जिंदगियों में हो। यीशु मसीह के नाम से खुदा तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम कभी भी तेरे कलाम से न दाएं मुड़े न बाएं मुड़े, हमारा फोकस तेरा कलाम हो खुदा। हम आज दुख में इसलिए है कि हमारे अंदर तेरा कलाम नहीं है, हम बीमारी में इसलिए है कि हमारे अंदर तेरा कलाम नहीं है। खुदा तेरा कलाम इस कलीसिया में छड़ पकड़े, क्योंकि खुदा तेरे कलाम से बीमारियां बदलों को छोड़े, मायूसियां निकले बदलों से, नाउमीदी निकले बदलों से। खुदा शांति दी, क्योंकि तेरे कलाम में रोशनी है और तेरे कलाम में सच्चाई है। खुदा ये कलीसिया सच्चाई से वाकिफ हो जाए ताकि ये आजादी हासिल करे, हर तरह की बीमारी से, गुनाह से और खुदा बाप बदी से आजादी हासिल करे। खुदा तेरा कलाम हमारे दिलों की तख्तियों पर लिखा जाए ताकि पाकीज़गी हमारे अंदर है, हमारी नस्ल पाक हो जाए। खुदा तू ऐसा करने का फजल हो, ये सब कुछ तेरे वसीला से होगा। खुदा अपने रूह कुदस की मदद दे ताकि आज के बाद हम दुख में नहीं बल्कि खुदा
शागमानी में जिंदगी बसर करे। इस क्रिसमस सीजन के लिए खुदा तेरा शुक्र करते हैं। मायूसी घरानों से जाती रहे, लड़ाई झगड़े की सुलझाती रहे, और खुदा तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में राज करे और तेरा नाम ऊंचा हो। तेरा शुक्र करते हैं आज के जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम के लिए, तेरी बादशाहत के लिए, तेरी सल्तनत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन।